اولیاء اللہ کی نظر سے صرف ظاہری گندگی نہیں، باطنی صفائی ہوتی ہے۔ باطنی صفائی کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا، آپ کے اندر اللہ کا خیال مضبوط۔ یہ جو کلند پاک کا جو ہے فیض کہ تم اللہ کے روبرو، اللہ تمہیں دیکھ رہے، اللہ تم پہ رحمت فرما، اللہ تمہیں دیکھ رہے۔ اب اللہ تو اب یہ بتائیں یہ کتنی زبردست بات ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف کہتے وقت ہمیں یاد رہے گا، دعا کرتے وقت یاد رہے گا، یا دعا کرتے وقت ہمیں خیال دیا گیا لیکن وہ خیال نکل گیا، کوئی اور خیال بس گیا۔ قرآن سنتے وقت ہم نے کہا کہ تم اللہ کے روبرو ہو، اللہ کا خیال آیا اور نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں بے تحاشا محبت ہے دنیا کی، وہ سپیس نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی دنیا کو ملیٹ کر لی ہے، اب وہ مزید گنجائش نہیں ہے۔ سو اگر ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہمیں روزانہ کے میجر حصے میں یہی خیال آئے اللہ دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پائیں، مجھے بتائیں آپ کیا کام کریں گے؟ آپ تو اپنے خیال پہ بھی پیرا بٹھا دیں گے۔ آپ کے اندر خیال ایسا آیا، کوئی بھی خیال آ سکتا ہے نا، اور ساتھ ہی دوسرا خیال آ گیا، کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، بس ختم، چھٹی ہو گئی۔ سو اس لیے پازیٹیوٹی کا سفر شروع ہوتا ہے پورا۔ کریکٹر بلڈنگ جو ہے پوری قرآن پاک سننے سے، ایک ہے سماعت سورہ رحمان، وہ تو سننی، ایک ہے صحبت اولیاء اللہ، یہ ایک علیحدہ جہان ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بس آپ نے سن لی تو آپ ولی اللہ ہو گئے، اس صحبت میں جانا پڑے گا، سرنڈر کرنا پڑتا ہے، بہت پینفل ورک ہے، ہارڈ ٹائم ہے۔ یعنی آپ میں نے دنیا کی بہت شہرت پائی تھی، بہت زیادہ، سنگل چینل کے زمانے میں بہت زیادہ شہرت پائی۔ آپ یقین کرو اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں اتنا، مجھے لوگ بائی نیم جانتے ہوں گے ظاہر ہے ایز اے پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن، لیکن میرے لیے وہ ایسا صاف ہو گیا، بھائی اتنی شہرت چھوڑ کے بندہ کون آتا؟ مجھے کئی لوگوں نے کہا شاہ جی تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے، مت ماری تھوڑی، اتنے مشہور زمانہ ہو، اتنے بڑے افسر ہو، تم کون سے چکر ہو؟ میں کہا بھائی جی تینوں لگے نا، تینوں ایک سٹ وجی، تینوں تا میں پوچھا تیرے کو کی پاوک دی، یہ سٹ ہی وجدی ہے صحیح معنوں میں۔ یہ جب فقیر ملتا ہے تو وہ نگاہ کی جو چوٹ ہے وہ سیدھی اس کی ضرب جو ہے نا دھڑکن پہ، اور اس کے بعد جو اندر زلزلہ آتا ہے نا، اور جتنا اندر جو حجابات ہوتے ہیں وہ شکست و ریخت ہو رہے ہوتے ہیں، وہ زلزلہ ہے جس وقت پورا انسان پسینے سے شرابور تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے اور اس کو وسواس تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سلطنت ٹوٹ رہی ہے ابلیس کی، وہ نفس کی حاکمیت ختم ہو رہی ہے، اس وقت تو بونچا لیا نا، لیکن وہ اس وقت ڈرا رہے ہیں، اس کو گھبرا رہے ہیں، وہ اس کے اندر سے ڈرا رہے ہوں، اے ظالم کی کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں۔ لیکن بھائی جی جس نے مکلند پاک فرمایا کرتے تھے اس دنیا کی قیمت آدھی ٹھوکر سے بھی کم ہے، ٹھوکر بجی نا جی تو کدھر گئی دنیا؟ اب دنیا سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ دنیا چھوڑ دینی، ساز و سامان کوئی نہ ہو، نہیں، مراد سے خالی ہو، تڑپ نہ ہو، طلب نہ ہو اس دنیا کی۔ ڈاڈی محمد سے کہنے نہیں کہ مکان دی گل آندی ہے تے حضرت عیسیٰ دا فرمان سنا دیں دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا آپ اپنا گھر بنا لیں، تو آپ نے فرمایا لوگوں کے بنائے ہوئے کھنڈر کافی نہیں ہیں۔ تو میں اکثر یہ واقعہ سنا دیتا ہوں کہ یار تسلی رہے، باقی سارے کھنڈر ہی نے کار، باقی ظاہر ہے کھنڈر سے مراد کیا ہے؟ جو مکین ہی چلے جائیں گے تو کھنڈر ہی رہ گئے نا جی۔ شاہی قلعہ لاہور دیکھ لو، مکین جا چکے نے، کھنڈر ہی نے نا جی۔ ہڑپا، ٹیکسلا، موئنجو یہ سارے کھنڈرات ہی ہیں۔ سو صحبت بڑی قیمتی چیز، لیکن کنسسٹنسی اس صحبت میں اپنے آپ کو وقف کرنا اس سے بڑی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بس کہو کہ بس آج میں آ گئے تھے، لو جی بھائی جی بابا جی السلام علیکم، کی حال ہے؟ میرے نال جو ہویا سو ہویا، اور ٹواڈے نال میں نہیں چاہتا ہوئے، کیونکہ مشکل پینڈا ہے، اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں، دل جگر سخت سزاواں عشق دیاں۔ یہ تھوڑا جا اوکھا پینڈا ہے، اپنی پڑ جاتی ہے، باہر جو مرضی ہوتا رہے، باہر کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے باہر، مت لوگوں پہ سے نظر ہٹا لو،
اپنے اوپر نظر رکھو، مت لوگوں کی برائی کرو، لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھو. لوگ بہت اچھے ہیں. میں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گناہگار ترین انسان سے اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں، اس کو برابر بٹھایا ہوا ہے، اس سے اتنا پیار سے گفتگو کر رہے ہیں. اپنے سے بہتر سمجھو، یہی آپ کی شریعت ہے، یہی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو، جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا. یہ صحبت جو ہے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 7 سالہ طاعت بے ریا، یہ واقعی ضروری ہے. میں ہمیشہ بابا علی اسٹریٹ کے پاس جاتا تھا تو وہ جب رات کے 3 بجتے تھے تو کہا کرتے تھے جاؤ ہزاروں سال کی عبادت ہوگی. اچھا مینوں بڑا اچھا لگتا جی، یہ اتنی عمر نہیں ہونی ساڈی، ہزاروں سال. بھئی فقیر جانے، فقیر دیاں گلاں جانے. ایک لمحہ فقیر کے ساتھ 100 سال کی عبادت سے، ریاکاری کی عبادت سے بہتر. یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وہ سچائی ہے. اولیاء اللہ شہنشاہ دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی گواہی ہیں، اٹیسٹ کرتے ہیں، شریعت کے پاسدار ہیں. سب سے مقدس مقدم انسان کو نفس کی سرکشی اور نفس کی مطابعت سے ہٹانے کا کام ہی اولیاء کی صحبت سے آتا ہے کہ نفس سے بچنا کیسے. اتنا آسان کام، یہ تو بڑا آسان ہے کہ تسی کیا میں وضو کر لیا تو میں ہوں کر لیا تو میں ہوں کر لیا، کر لو. ایز اے نفس کے خلاف جنگ لڑو نا، اپنے نفس کے، دوجیاں دے نال نہیں جنگ کرنی. مگر تسی ہمسایہ نال شروع ہو جاؤ یا گھر والیاں دے خلاف، اپنے آپ سے جنگ لڑو. اندر برا خیال آتا ہے نا، کسی کو ٹوکنے کو اور کسی کو طنز کرنے کو دل کرتا ہے نا، کسی کی دل آزاری کرنے کو دل کرتا ہے نا، میں وڈا لگا میں جدی مرضی مانڈ دما، تو روکو اپنے آپ کو، کرو نفس کے خلاف جہاد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ جناب کچھ شارٹ کٹ یا رستہ دسو. انہیں کہا وہ بھی ہے. انہیں کہا وہ کیا؟ کہتے تم اپنے نفس سے بغض رکھو، اللہ تم سے محبت رکھے گا. اے لو، تم اپنے نفس سے بغض رکھو، اللہ تم سے محبت رکھے گا. اور کیا کہہ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ، اے داؤد میری محبت تیرے نفس کی مخالفت میں پوشیدہ ہے. اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں. نفس خیال دیتا ہے نا، اچھا جو بھی برا خیال ہے، ممبئی شہر ہے، وہ جب خیال دیتا ہے آپ کسی کی دل آزاری کرنا چاہتے ہیں، یار میں کار ہی وڈا ہے، یہ ایم ہی ہنستا پھر رہے، اینو فوراً بے عزتی کر دیو دی. جس نے یہ روک لیا وہ نفس کے خلاف جہاد میں مصروف ہے، وہ اللہ کی محبت ضرور پائے گا. اللہ نے ہمیں پتہ ہی نہیں اپنے دین کا، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن و سنت کی وہ سچائی کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے قرب کیسے، قرب کے لیے کیا کیا کرنا ہے. صرف اپنے نفس سے جنگ لڑنی. یار وہ بلے شاہ کہتے تھے نا، بلے کولوں تے چولہا چنگا جس اتے تون پکائی دی. وہ چولہا بہتر ہے جس کے اتنے روٹی پک دی ہے جی. ساڈا کی پرپز؟ کوئی پرپز نہیں. لہٰذا اپنے نفس سے جنگ لڑیں، اپنے آپ سے لڑیں. اگر دل کرنا نہیں یار انہیں میں نے کل کچھ کیا. ہمارے یہاں بہت تصور ہے ماضی میں رہنے کا. یہ تو 5 سال پہلے جڑی میں نے گل گئی تھی، اے لو 5 سال پیچھے چلا گیا ریوائنڈ کر کے. وہ یار چھڑ دے 5 سال نو، خدا دے واسطے. اللہ ستار العیوب ہے نا، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا. جب وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے ہم کون ہوتے؟ چھوڑ دو، پیار کرو انسانوں سے. میں نے کہا یار تو بڑا سونا ہے، بیٹھنا تھے، بڑا تیری مسکراہٹ ہے، اچھا لگ رہا ہے، تیری پریزنس کی تھی. انسان ہی ولایت کے مرتبے تک پہنچتا ہے، انسان ہی قرب حق کے نزدیک جاتا ہے. یہ گناہ سے، گناہ گار سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. سو جس نے اللہ کی بات مانی اسی کو اللہ کی محبت ملی نا جی، اسی کو رہبری ملی، اسی کو ہدایت ملی نا. اپنے اوپر روک کے دیکھ لو. لو جی میں آج تو بات کسی کے سامنے تیوری نہیں پانی یا غصہ نہیں کرنا. کلندر پاک کیا فرماتے تھے؟ روز رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے افعال کا محاسبہ کرو. جو چیز تم میں بری ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو، اچھی بری کو. کوئی ایک بری عادت ترک کر دو.
روزانہ رات کو سوچو دن میں کیا کیا غلط کام کیے، کوئی ایک بری عادت چھوڑ دو. لے جی کوئی ایک بری عادت کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ مجھے غیبت کرنے کی عادت ہے، بہت مشکل کام ہے یہ روکنا. لیکن اگر آپ یہ کہیں یار غیبت نہیں کرنی، یا اللہ مجھے ذرا توفیق عطا فرما، قوت عطا فرما، اللہ سے ہی مدد ہے. یہ راستہ اللہ کا بتایا ہوا نا کہ نفسی اوصاف یعنی اخلاقی گراوٹ پر آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے خلاف جنگ کرنی ہے. تو اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں فرض کریں تو آپ یہ اللہ کی تائید ہے نا، اللہ سے مدد مانگو کہ مجھے اس میں مضبوطی عطا کر. بس پھر دیکھیں آپ تماشا، ایک دفعہ رک جائیں گے، دوسری دفعہ رک جائیں گے، تیسری دفعہ اللہ آپ کو روک دے گا. پھر کیا ہوگا؟ اب آپ کے یہاں سینے میں گنجائش، وسعت قلب جسے کہتے ہیں، پیدا ہونی شروع. دل کی دنیا جو ہے قلب کے اندر پسپائی پہ برن ہونا شروع ہو جائے گی. ابلیس کے شکنجے لوز ہونے شروع ہو جائیں گے، اور جب زیادہ کرو گے تو وہ جل جائے گی ہر چیز. اللہ کا نور، سیلان نور آپ کے دھڑکن کو روشن کر دے گا. یہ ہے وہ سچ جو صحبت اولیاء سے آتا ہے.